بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز محترم دوستو بزرگو، آج میں آپ کو استحاضہ کے متعلق مسئلے عرض کروں گا۔ استحاضہ وہ ہوتا ہے کہ حیض عورت کو نہ آئے اور ویسے ہی خون ایک رگ ہوتی ہے وہ جو ہے خراب ہو جاتی ہے، جس سے خون آتا رہتا ہے۔ آج میں اس کے متعلق عرض کروں گا، اور میں آپ کو ایک اور بھی مسئلہ عرض کرتا چلوں استحاضہ کے متعلق کہ استحاضہ کی جو بیماری ہے یا رسولی کی وجہ سے آتی ہے یا پھر ایک رگ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے خون آتا ہے رگ کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو استحاضہ کے متعلق حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کروں گا۔ صحیحین میں حدیث ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے استحاضہ آتا ہے اور پاک نہیں رہتی تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، یہ تو رگ کا خون ہے جس سے خون آتا ہے اور حیض نہیں ہے، تو جب حیض کے دن آئے نماز چھوڑ دے اور جب جاتے رہیں خون دھو اور نماز پڑھ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ استحاضہ کے دوران نماز عورت پڑھ سکتی ہے۔ مسائل بھی میں عرض کروں گا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ نسائی کی روایت میں فاطمہ بنت ابی جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض کا خون ہو تو سیاہ ہوگا، شناخت میں آئے گا، جب یہ ہو تو نماز سے باز رہے، اور جب دوسری قسم کا ہو تو وضو کر اور نماز پڑھ کہ وہ رگ کا خون ہے، یعنی خون رگ جو خراب ہوتی ہے اس سے استحاضہ شروع ہو جاتا ہے۔ رگ خراب ہوتی ہے، زخم ہوتا ہے تو اس سے استحاضہ کا خون ہوتا ہے۔ امام مالک، ابو داؤد اور دارمی کی روایت میں ہے کہ ایک عورت کے خون بہتا رہتا، اس کے لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ پوچھا۔ ارشاد فرمایا کہ اس بیماری سے پیشتر مہینے جتنے دن راتی حیض آتا تھا ان کی گنتی شمار کرے، مہینے میں انہیں کی مقدار نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن جاتے رہیں تو نہائے اور لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا، جن دنوں میں حیض آتا تھا ان میں نمازیں چھوڑ دے، پھر نہائے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ اب میں آپ کو استحاضہ کے متعلق مسائل احکام عرض کرتا ہوں۔ استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، ایسی عورت سے صحبت بھی حرام نہیں ہے۔ استحاضہ اگر اس سے حد تک پہنچ گیا کہ اس کو اتنی جو ہے مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو نماز کا پورا ایک وقت جو ہے وقت یعنی کہ ٹائم جس کو کہتے ہیں، شروع جو ہے سے آخر تک اس حالت میں گزر جانے پر اس کو معذور کہا جائے گا۔ ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھے، خون آنے سے اس کا وضو نہ جائے گا۔ اگر کپڑا رکھ کر اتنی دیر تک خون بند روک سکتی ہے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو جو ہے عذر ثابت نہ ہوگا۔ ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے۔ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے۔ اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا، جیسے قطرے کا مرض یا دست آنا یا ہوا کا خارج ہونا یا دکھتی آنکھ سے باقی پانی گرنا، یہ پھوڑے یا جو ہے ناسور سے ہر وقت رطوبت بہنا یا کان ناپسان سے پانی نکلنا، کہ یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مگر طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ثابت ہو گیا۔ عزیز محترم، ایسے جو میں مسائل عرض کر رہا ہوں، ایسے امام مسجد ہیں، ایسے ہیں جن سے میری بات چیت ہوتی ہے، لیکن میں ان کو جب یہ مسائل عرض کرتا ہوں حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے یہ مسئلہ غلط بیان کر رہا ہے، یہ مسئلہ ہم کو غلط بتا، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے، نہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ خدا را ایسے امام مسجد جو ہے وہ اپنی دینی کتب کا مطالعہ کریں، عالمگیری، در مختار، فتاوی شامی یعنی رد المحتال
اور اس کے بعد جو ہے جوہرۃ النجرہ ہے، قدوری ہے اور نور الرضا وغیرہ ہے، یا ان کے علاوہ محیط ہے اور باقی بھی جو ہے عقائد ہے، شرح عقائد ہے، یہ ان کا مطالعہ کریں فقہ کی کتابیں، تاکہ لوگوں کو مسائل بتائیں۔ حضرت محترم میں عرض کر رہا تھا کہ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر وقت میں ایک ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ عورت کو ایک وقت تو استحاضہ نے طہارت کی مہلت نہیں دی، اب جو ہے اتنا موقع ملتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب بھی ایک آدھا دفعہ ہر وقت میں خون آتا جاتا ہے، یعنی آ جاتا ہے، تو اب بھی معذور ہے۔ یوں ہی تمام بیماریوں میں، اور جب پورا وقت گزر گیا اور خون نہیں آیا تو اب معذور نہ رہی، جب پھر بھی کبھی حالت پیدا ہو جائے تو پھر معذور ہے، اس کے بعد پھر اگر پورا وقت خالی گیا تو عذر جاتا رہا۔ نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہ تھا اور نماز نہ پڑھی، اور اب پڑھنے کا ارادہ کیا تو استحاضہ یا پھر جو ہے بیماری سے وضو جاتا رہتا ہے، غلط یہ باقی وقت یوں ہی گزر گیا اور اسی وقت میں نماز پڑھ لی۔ اگر اب اس کے بعد کا وقت بھی پورا اگر اس کا اسی تحاضہ یا بیماری میں گزر گیا تو وہ پہلی بھی جو ہے ہو گئی۔ اگر اس وقت اتنا موقع ملا کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے تو پہلی نماز کا اعادہ کرے۔ خون بہتے میں وضو کیا اور وضو کے بعد خون بند ہو گیا اور اسی وضو سے نماز پڑھ، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا وقت آیا وہ بھی پورا گزر گیا، خون نہ آیا تو پہلی نماز کا اعادہ کرے۔ یوں ہی اگر نماز میں بند ہوا اور اس کے بعد دوسرے میں بالکل نہ آیا، جب بھی اعادہ کرے۔ فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ کسی نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو آفتاب کے ڈوبنے ہی میں وضو جاتا رہا، اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہوا وضو نہ جائے گا، کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا، وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں پائی گئی جس کے سبب معذور ہے، اور وضو کے بعد بھی نہ پائی گئی یہاں تک کہ پانی پورا وقت نماز کا خالی جو ہے گیا، تو وقت کے جانے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی اگر وضو سے پیشتر پائی گئی مگر نہ وضو کے بعد باقی جو ہے وقت میں پائی گئی نہ اس کے بعد دوسرے وقت میں، تو وقت جانے سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ اگر اس وقت میں وضو سے پیشتر وہ چیز پائی گئی، وضو کے بعد بھی وقت میں پائی گئی یا وضو کے اندر پائی گئی اور وضو کے بعد اس وقت میں نہ پائی گئی مگر بعد والے میں پائی گئی، تو وقت ختم ہونے پر وضو جاتا رہے گا، اگرچہ وہ حدث نہ پایا جائے۔ معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے، ہاں اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہے گا۔ جس کو قطرے کا مادہ ہے ہوا نکلنے سے اس کا وضو جاتا رہے گا، اور جس کو ہوا نکلنے کا مادہ ہے قطرے سے وضو جاتا رہے گا۔ اور اس معذور نے کسی حدث کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں جس کے سبب معذور ہے، پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو جاتا رہے گا۔ جیسے استحاضہ والی نے پاخانہ پیشاب کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت خون بند تھا، بعد انہوں نے وضو کے آیا اور وضو ٹوٹ گیا، اور اگر وضو کرتے وقت وہ عذر والی چیز بھی پائی جاتی تھی تو اب وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ معذور کے ایک نتھرے سے خون آ رہا تھا، وضو کے بعد دوسرے نتھرے سے آیا تو وضو جاتا رہا، ایک زخم بہہ رہا تھا، اب دوسرا بہا، یا یہاں تک کہ جو ہے چیچک کے ایک دانہ سے پانی آ رہا تھا، اب دوسرے دانہ سے آیا، وضو ٹوٹ گیا۔ اگر کبھی کسی ترکیب سے عذر جاتا رہا یا اس میں کمی کی جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے۔ مثلا کھڑے ہو کر پڑھنے سے خون بہتا ہے اور بیٹھ کر پڑھنے سے جو ہے بیٹھ کر جو ہے پڑھے تو نہ بہے گا، تو بیٹھ کر فرض نماز پڑھے۔ معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، تو اگر ایک درہم سے زیادہ نجس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کر کے جو ہے کپڑوں میں سے نماز پڑھ لوں گا، تو عزیزان محترم دھو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور اگر جانتا ہے کہ نماز جو ہے پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی نجس ہو جائے گا تو وہ دھونا ضروری نہیں، اس سے پڑھے، اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے کچھ حرج نہیں۔ اور اگر درہم کے برابر ہے تو پہلی صورت میں دھونا واجب، اور درہم سے کم ہے تو سنت، اور دوسری صورت میں مطلقاً نہ دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
استحاضہ والیہ کہتے ہیں غسل کر کے ظہر کی نماز آخر وقت میں اور عصر کی وضو کر کے اول وقت میں پڑھے، اور مغرب کی غسل کر کے آخر وقت میں اور عشاء کی وضو کر کے اول وقت میں پڑھے، اور فجر کی بھی غسل کر کے پڑھے تو بہتر ہے۔ اور عجب نہیں کہ یہ ادب ہو، ارشاد ہوا ہے کہ اس کی رعایت کی برکت سے اس کے مرض کو بھی فائدہ پہنچے۔ کسی زخم سے ایسی رطوبت نکلے کہ بہے نہیں تو نہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے، نہ معذور ہو، نہ وہ رطوبت نہ پاک۔ اجل محترم، آج آپ کو میں نے حدیث پاک سے اور باقی استحاضہ کے مسائل عرض کیے، اور میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی 3 کو اور کرمانی ٹی وی کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ کریں تاکہ یہ مسائل آپ تک پہنچے اور میرے دوستوں تک پہنچے۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک تحصیل مرکز ضلع بہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ تمام لوگوں کو جو ہے دینی مسائل جو ہے سننے چاہیے، پڑھنے چاہیے، اور میں ساتھ ساتھ اردو عبارت بھی دے رہا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔